اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مینجمنٹ سکلز ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ پوری دنیا میں بہت کچھ کہا گیا، بہت کچھ لکھا گیا۔ بڑے بڑے قابل لوگوں نے، بڑے بڑے ایسے لوگوں نے جنہوں نے پوری عمر اس کے اوپر لگا دی، انہوں نے اس پہ ریسرچ کی اور انہوں نے پھر بہت سی چیزیں ڈسکرائب کی۔ یعنی کئی طرح سے اس ٹاپک کو دیکھا گیا ہے۔ مینیجرز کی کوالٹیز کیا ہیں وہ بھی دیکھی گئیں، مینیجرز کے پاس سکلز کیا ہونی چاہیے وہ بھی دیکھا گیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی یعنی جیسے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو مینیجر اور اسی طرح سے بہت سارے اور سبجیکٹس ہیں جن کا الٹیمیٹلی فوکس ایک ہی ہے کہ مینیجرز کو ایسے سکلز کسی طرح سے ان کو پہنچا دیے جائیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہو سکیں یا بہتر پرفارم کر سکیں۔ کامیابی کا بہترین سٹینڈرڈ یہی ہے، پیرامیٹر یہی ہے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کریں اور جو ایکسپیکٹیشن ان سے ہے اس کے مطابق اس کام کو کر کے دے سکیں۔ یہ اسی پیرامیٹر کے اوپر یا اسی سٹینڈرڈ پہ بہت کچھ ہے۔ اب جب کوئی شخص مینجمنٹ سکلز کی تلاش کرنے نکلتا ہے تو یہ اتنا مٹیریل ہے کہ اس کا احاطہ کرنا اور اس میں سے اپنے لیے کوئی چیز نکالنا اور اس طرح کا معاملہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، چیلنجنگ ہے۔ اٹس ناٹ سو ایزی ٹو ڈو ایکچولی۔ آن ٹاپ آف دیٹ بہت سے ٹریننگ کورسز ہیں، پروگرامز ہیں جو لوکلی لوگ کرواتے ہیں، ٹرینرز انٹرنیشنلی بھی اویلیبل ہیں۔ ان کا بھی ہر ایک کا ایک فوکس ہے جو بیسکلی مینجمنٹ سکلز کے ہی ٹاپک پہ ہیں، لیکن ہر کسی کا تھوڑا سا اپنا مدعا مختلف ہے ذرا۔ میں نہ تو ظاہر ہے کوئی اتھارٹی ہوں اس کے اوپر، نہ میں اس طرح سے میری کوئی ذاتی ریسرچ ہے جس کے بارے میں بات کر سکوں۔ میں تو ایک مینجمنٹ میں بہت سالوں سے شامل ہوں اور مینجمنٹ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، اور اس لیے بہت سی چیزیں ہیں جو کہیں نہ کہیں سے پڑھنے کی کوشش جاری رہتی ہے، اور کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ڈائیورس اینگل سے اس سبجیکٹ کو دیکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ نئی چیزیں سمجھ آ سکیں۔ آئی تھنک ایک کمپلیکسٹی اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وی آر ڈیلنگ ود ہیومن بینگس، اور ہیومن بینگس ڈائیورس ہیں۔ ہر شخص اپنی ذات میں ایک الگ شخصیت ہے، اس کی الگ سوچ ہے، اس کا الگ طریقہ کار ہے، اور آپ چیزوں کو یونیورسلائز ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو آبویسلی وہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے جو میں بار بار کہتا ہوں۔ وی آر آل ہیومن بینگس، اور ہم اپنے ہیومن طریقے سے اس کو اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ اس میں تبدیلی کر کے اپنے حساب سے اس کو کر لیں گے۔ تو یہ بھی وجہ ہے کہ ایک تو یعنی ایک چیلنج یہ ہے کہ اس ٹاپک پہ بہت کچھ اویلیبل ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ جب لوگ ٹرین ہوتے ہیں یا پڑھتے ہیں اور اس کو اپلائی کرتے ہیں تو ہر کسی کا اپلیکیشن کا طریقہ بھی مختلف ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آل ان آل اٹ بیکمز اے ہائیلی کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ سبجیکٹ، جس کے بارے میں بات کرنا ہمیشہ ہی ذرا مشکل رہتا ہے۔ ایک طریقہ بڑا آسان ہے کہ ہم کوئی ایک چیز پکڑ لیں اور صرف اسی کی بات کیا کریں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، جو کہ اکثر بکس بھی کرتی ہیں۔ یعنی وہ ایک ٹاپک لیتی ہیں اور اسی ٹاپک کی بات کرتی ہیں۔ ان کا قطعاً یہ انٹینٹ نہیں ہوتا کہ وہ ساری کے ساری ڈائمنشنز کو احاطہ کر سکیں اور ان کو لے کے چل سکیں۔ وہ جو اپنا ان کا ٹاپک ہے اسپیسیفک، اسی پہ بات کر کے اور وہ بک ختم ہو جاتی ہے، وچ از فائن ایکچولی، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو بک کی پوری بات سمجھ نہیں آئے گی۔ بہرحال وہ کتابوں کی بات ہے۔ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ساری ادھر ادھر سے کچھ چیزیں جو میں نے پڑھیں، جو میں نے سیکھیں، جو میں نے سمجھیں، ان کو کچھ اکٹھا کر کے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی بات ہو جائے جو کمپلیکس نہ ہو، آسان ہو سمجھنے کے لیے، اور جس کو اپلائی کرنا بھی نسبتاً آسان ہو جائے۔ چونکہ دیکھیے ضرورت تو ہے، کیونکہ جو لوگ بھی مینیجر ہیں یا جو بھی جس ٹریڈ میں بھی ہیں، ان کے لیے اس ٹریڈ سے ریلیٹڈ سکلز تو چاہیے۔
دیکھیے نا، جب آپ ایک میسن کو ہائر کر کے لاتے ہیں ایک دیوار بنانے کے لیے، اور اگر اس کو سیدھی دیوار بنانی نہیں آتی تو یو ول بی دی موسٹ اوفینڈیڈ پرسن ان دا ورلڈ ایکچولی، کہ یہ کس قسم کا مستری ہے یار، اس کو سیدھی دیوار بنانی نہیں آتی. لیکن ہیں مستری ایسے جو سیدھی دیوار بیچارے نہیں بنانا جانتے، اور وہ ٹیڑھی میڑھی کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، بیچ میں کوئی گھپلا کر دیتے ہیں اس میں. سملرلی اب کوئی جاب، یعنی مینیل جابز دیکھ لیجئے، پلمبنگ ہے یا الیکٹریشین ہے، مینیل سے میری مراد خدا نہ خواستہ ان کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، یا جو مینول لیبر ٹائپ کی جاب ہے، زیادہ بہتری ہے یوں کہہ لیں ہم. جس شخص کو کام آتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جس کو نہیں آتا وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. کارپوریٹ سیٹ اپ میں جس مینیجر کو مینجمنٹ آتی ہے وہ باقی سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کو مینجمنٹ آتی ہے، جس کو نہیں آتی اس کا بھی سمجھ آ جاتا ہے. لیکن بہرحال مینیجرز کی ایک پوزیشنل اتھارٹی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ اپنا کام چلاتے رہتے ہیں اور سروائیو بھی کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی اسٹرینگتھ پہ. لیکن مزیدار بات تب بھی ہے جب واقعی آپ سکسیڈ کریں اپنی سکلز کے اوپر، یعنی جو مینجمنٹ سکلز ہیں جو واقعی آپ ان کو سمجھیں، ان کو جانیں، ان کو اڈاپٹ کریں، ان کو اپنے کام میں شامل کریں اور اس کے مطابق کام کریں، تو پھر جو سکسیس ہوگی وہ بڑی سالڈ ہوگی. اور جو بھی اس کو دیکھے گا یا اس کو ایکسپیرینس کرے گا، جو آپ کے قریب کے آپ کی ٹیم کے لوگ ہیں، وہ ریلی ان کے لیے بھی بڑا لرننگ ہوگا، انسپائرنگ ہوگا، اور وہ بھی اتنا ہی اچھا کام کرنے کی کوشش کریں گے، خواہش کریں گے. یہ ایک پریمبل ہے، تھوڑا لمبا ہو گیا ہے، لیکن یہ ٹاپک ایک 2-3 نشستوں میں شاید مکمل نہ ہو، شاید 4-5 میں ہو جائے. تو اس سے زیادہ بھی 5 سے زیادہ میں نہیں چاہوں گا کہ ہم اس پہ بات کریں، اس ٹاپک پہ 5 نشستوں سے زیادہ. آج کی پہلی نشست ہے، اس لیے پریمبل ضروری ہے، اس کا تمہید باندھنی ضروری ہے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. 50 نشستوں میں بھی مینجمنٹ سکلز کی بات مکمل نہیں ہو سکتی، تو اگر میں 5 نشستوں میں مکمل کرنے کی کوشش کروں گا تو کسی ایک خاص اینگل سے کروں گا. تو میرا اینگل صرف ایک ہے کہ دی اسکلز دیٹ مینیجرز نیڈ ٹو سکسیڈ، صرف بس اتنا ہے. یعنی دیکھیے اسکلز اگر لیٹ سے 500 ہیں، 2000 ہیں، 5000 ہیں، 100 ہیں، وٹ ایور نمبر یو کین تھنک آف، اتنے اسکلز آپ یا اتنی اسکلز کی شکلیں آپ شاید نکال لیں گے. لیکن وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان آل دوز. وی آر انٹرسٹڈ اونلی ان دوز اسکلز کہ کم از کم اگر مینیجرز وہ سیکھ لیں اور ان کو اس کی سمجھ آ جائے اور ان اسکلز کو اپلائی کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے، تو ان کی سکسیس کا امکان بہتر ہو جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ اسکلز وہ نہیں سیکھتے تو پھر ان کی سکسیس کا امکان کافی کم بھی ہے. سو دے نیڈ اٹ ایکچولی. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ مینجمنٹ اسکلز دا مینیجرز نیڈ ٹو سکسیڈ. تو یہ نیڈ ٹو سکسیڈ ہے بیسکلی. 3 لفظوں میں اگر میں بات کروں تو نیڈ ٹو سکسیڈ ہے بیسکلی. ٹھیک ہے، تو اس اینگل سے ہم صرف بات کریں گے، اور ہم وہی اسکلز کی انہی کی بات کریں گے جو اس کے مطابق اپلیکیبل ہیں، جو ریلیونٹ ہیں، اور باقی چیزیں ہم اس میں سے چھوڑ دیں گے. دے آر آل ویری ویری نائس اینڈ ویری امپورٹنٹ. ان کو آپ اپنے طور سے جہاں سے مرضی پڑھیے. بڑی بڑی کتابیں، جیسے میں نے کہا، بہت کچھ لٹریچر اس پہ اویلیبل ہے، بڑا کمال کا لٹریچر اویلیبل ہے، ضرور پڑھیے اس کو. لیکن یہ بیسک ہے، اور بیسک بھی وہ ہے جو سکسیس سے ریلیٹ کر رہی ہے. ہم بات کو بہت آگے بھی بہت زیادہ پھیلا نہیں رہے. تو اس بات سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے. دیکھیے، بنیادی طور پر 3 ٹائپ کے سکلز ایسے ہیں جو مینجمنٹ کی ڈفرینٹ سٹیجز پہ ضروری. ٹھیک ہے، یعنی جب مینیجر بنتے ہیں جتنے بھی لوگ، تو وہ فرسٹ لائن مینیجر جب بنتے ہیں تو وہ فرنٹ لائن مینیجرز بھی ہوتے ہیں، چونکہ وہ سارا وقت فرنٹ پہ ہوتے ہیں نا. وہ کسی بھی ٹریڈ میں ہوں، وہ سیلز میں ہوں گے تو ڈسٹرکٹ لیول کے مینیجر ہوں گے، وہ اگر مارکیٹنگ میں ہیں تو پروڈکٹ مینجمنٹ کر رہے ہوں گے، یا جب وہ مینجمنٹ میں آئیں گے تو گروپ پروڈکٹ مینیجر بنیں گے. اسی طرح سے وہ کسی بھی اور ٹریڈ میں، فائنانس میں ہیں تو فائنانس مینیجر ہوں گے، انجینئرنگ میں ہیں تو انجینئرنگ مینیجر ہوں گے. لیکن وہ فرنٹ لائن مینیجر ہوں گے، یعنی وہ ہینڈز آن مینیجر ہوں گے، اور ان کو بہت سے کام ڈائریکٹلی سپروائز کرنے ہیں، اور ہر کام میں جو ان کے جونیئرز کر رہے ہیں اس میں ان پٹ بھی دینے کی ضرورت ہوگی، اور کچھ کام شاید ان کو خود بھی کرنے پڑیں گے، چونکہ وہ ان کے جو سب آرڈینیٹس یا ان کے جونیئرز ہیں شاید وہ ان کے بس کے نہیں ہوں گے. تو یہ پہلا سٹیج ہے مینجمنٹ کا. اور جو فرنٹ لائن مینیجرز ہیں، جب بھی کوئی فرنٹ لائن مینیجر یا فرسٹ لائن مینیجر بنتا ہے،
اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ سکلز ٹیکنیکل سکلز ہیں. دیکھیے میں یہ بات بار بار رپیٹ کروں گا کہ ہم بڑے اس بارے میں مکسڈ اپ ہیں اور ہم بہت کنفیوژن کا شکار ہیں, اور جو فرنٹ لائن مینیجرز ہیں وہ بہت سے ایسے سکلز کی گفتگو کرتے رہتے ہیں جو ان پہ اپلائی نہیں ہوتے, اور وہ ایسے کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کو نہیں کرنے چاہیے, جس سے ان کا وقت ضائع ہوتا ہے اور ان کا دھیان بٹتا ہے ایکچولی. سو دی کریٹیکل سکلز فار دی فرنٹ لائن مینیجرز آر دی ٹیکنیکل سکلز. ٹیکنیکل سکل سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی انجینئر ہے, میکینیکل, سول, الیکٹریکل, الیکٹرانکس, واٹ ایور جو بھی اس کا ٹریڈ ہے, اس کے ٹیکنیکل سکلز جو ریلیٹڈ ہیں وہ اس کو پتہ ہونے چاہیے. اگر کوئی سیلز میں ہے تو اسے سیل سے ریلیٹڈ سکلز پتہ ہونے چاہیے کہ کسٹمر ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی, سیلنگ کیسے ہوگی, سیلز کال کیسے ہوگی, وغیرہ وغیرہ, یہ اس کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے کوئی فائنانس مینیجر ہے, فرنٹ لائن مینیجر ہے, تو اس کے لیے فائنانس کی ساری چیزوں کو جاننا ہے, وہ چاہے اکاؤنٹنگ ہے, فائنینشیل مینجمنٹ ہے, چاہے وہ کاسٹنگ ہے, چاہے وہ بجٹنگ ہے, چاہے وہ آڈیٹنگ ہے انٹرنل یا واٹ ایور, سب چیزیں اس کو ہینڈز آن آنی چاہیے. یعنی اس کا اسکل زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے پاس ہینڈز آن نالج, ٹیکنیکل نالج ہونا چاہیے. دس از کریٹیکل فار آل فرنٹ لائن مینیجرز. ٹھیک ہے جی, یہ بات اگر کلیئر ہے تو پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں. دوسرا اسکل جو درمیان میں ہے بیسکلی, یعنی ٹاپ مینیجرز اور فرنٹ لائن مینیجرز کے درمیان میں, بیچ میں کئی شیڈز ہیں, مڈل مینیجرز ہیں, بلا بلا, لیکن ہم دو مین باتیں کر رہے ہیں. یعنی ایک فرنٹ لائن مینیجرز ہیں. دیکھیے جو لیٹس سے فارماسیوٹیکل میں جو ڈسٹرکٹ مینیجرز ہیں وہ بھی فرنٹ لائن مینیجرز ہیں, اور جو ریجنل مینیجرز ہیں, زونل مینیجرز ہیں, وہ بھی فرنٹ لائن مینیجرز ہیں, چونکہ وہ فیلڈ میں موجود ہیں اور ان کا زیادہ وقت اور موسٹ آف دی وقت ٹائم دے آر سپوز ٹو بی ان دا فیلڈ ان کانٹیکٹ ود دی کسٹمرز اینڈ آل دیٹ. تو یہ فرنٹ لائن مینیجرز, یا وہ ٹیم کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں یا وہ کسٹمرز کے ساتھ کر رہے ہیں, اور یہ ان کا 100% جاب ہے. تو لہٰذا یہ فرنٹ لائن مینیجرز ہیں. اور ٹاپ لائن مینیجرز وہ ہیں جو زیادہ تر آفس میں ہیں اور جو اسٹریٹجی میکنگ اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. تو میں تمام فرنٹ لائن مینیجرز کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ ان کے لیے ٹیکنیکل سکلز آر کریٹیکل, اور اگر ان کے وہ ساؤنڈ نہیں ہیں تو پھر ان کو فوراً ساؤنڈ کر لینے چاہیے. اگر وہ اس کو بہتر نہیں ہے تو ان کو فوراً بہتر کر لینا چاہیے. بٹوین ٹاپ مینیجرز اینڈ فرنٹ لائن مینیجرز جو درمیان میں ایک گیپ تو کہہ لیجیے یا کچھ بھی کہہ لیجیے, وہ گیپ نہیں ہے, لیکن ایک سکل سیٹ ہے جو کہ دونوں کے لیے ضروری ہے اور دونوں کے لیے وہ ساتھ میں چلتا ہے. وہ ہے پیپل مینجمنٹ کا سکل. چونکہ مینیجرز کو ہر لیول پہ پیپل مینجمنٹ کرنی ہے, تو وہ فرنٹ لائن مینیجر کو بھی کرنی ہے, وہ ٹاپ لائن مینیجر کو بھی کرنی ہے. تو پیپل مینجمنٹ سکل ایک ایسا سکل ہے جو دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے. ورنہ ٹیکنیکل سکلز ایکسکلوسیولی فرنٹ لائن مینیجرز کی ریکوائرمنٹ ہے کریٹیکل, اور جو ٹاپ لائن مینیجرز ہیں ان کی جو کریٹیکل ریکوائرمنٹ ہے وہ بیسکلی کنسیپچول سکلز ہیں. کنسیپچول سکلز یہ ہیں جو تھنکنگ ہے, جو انالیٹیکل سکلز ہیں, جو لیڈرشپ سکلز ہیں, جو ویژن بلڈنگ ہے, یہ سب کا سب کنسیپچول کام ہے بیسکلی. تو یہ ٹاپ لائن مینیجرز کے لیے کریٹیکل ہے, ان کے لیے ٹیکنیکل سکلز کریٹیکل نہیں ہیں. اور یہ شفٹ بڑی مشکل ہوتی ہے, اس پہ جتنی بھی بات کرنے کم ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم سب لوگ فرنٹ لائن مینیجر بنتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہم ٹیکنیکل سکلز کو اس سٹیج پہ بہت اسٹرینگتھن کرنے کی بجائے ہم کچھ جو دوسرے کنسیپچول سکلز ہیں اس کے قصے میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم شاید اس سے اپنی مینجمنٹ بہتر کریں گے, جو نہیں ہوتی. پیپل ڈیولپمنٹ سکلز دونوں کو چاہیے. پیپل ڈیولپمنٹ سکلز سب سے نگلیکٹڈ ایریا ہے, اس پہ کام نہیں ہوتا, یہ ہم آگے چل کے تفصیل میں بات کریں گے. کنسیپچول سکلز جب کوئی فرنٹ لائن مینیجر مختلف سٹیجز سے ہوتا ہوا جب ٹاپ لائن مینیجر بنتا ہے تو اب اس کی نیڈ بدل جاتی ہے. اب وہ آپریشنل آدمی نہیں ہے, سارا وقت وہ فیلڈ میں نہیں ہے, سارا وقت وہ کسی ایسی ورک شاپ میں نہیں ہے جہاں ہینڈز آن کام ہوتا ہے. اب اس کا کام کنسیپچول ہے, تو اب اسے کنسیپچول سکلز کی ضرورت ہے. لیکن وہ چونکہ اس نے ابھی سیکھے نہیں تو یہ شفٹ مشکل ہوتی ہے. وہ اپنے ٹیکنیکل سکلز پہ ریلائی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کی ٹرانزیشن نہیں ہو پاتی. تو میں اس آج کی نشست کو ختم کرنے سے پہلے سم اپ کر دوں بیفور اٹ گیٹس ٹو لانگ. میں نے یہ کہا ہے کہ مینجمنٹ سکل بہت ہیں, بڑی ورائٹی ہے, ہم ان سب پہ بات نہیں کریں گے. ہم صرف ان مینجمنٹ سکلز پہ بات کریں گے
جو کہ مینیجرس کو چاہیے سکسیڈ کرنے کے لیے. سو دی اسکلز مینیجرز نیڈ ٹو سکسیڈ. تو یہ نیڈ ٹو سکسیڈ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اور میں نے یہ کہا کہ جو فرنٹ لائن مینیجرز ہیں وہ چاہے فرسٹ لائن ہے یا مڈل مینیجرز ہیں، ان کی جو کرٹیکل نیڈ ہے وہ ٹیکنیکل سکلز کی ہے. ان کو ٹیکنیکل سکلز آنے چاہیے اور ان کو اس پہ عبور ہونا چاہیے. جتنے وہ اس میں اسٹرانگ ہوں گے اتنا وہ اچھا کام کر پائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پیپل ڈیولپمنٹ سکلز بلڈ کرنے چاہیے. اور پیپل ڈیولپمنٹ سکلز ایسے ہیں جو ساری عمر بلڈ کرتے رہیں گے اور سیکھتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. کیونکہ جب یہ ٹاپ لائن مینجمنٹ میں آئیں گے تو یہاں ان کے ٹیکنیکل سکلز ورچولی ریلیونٹ ہو جائیں گے بہت حد تک، اور وہاں پہ پھر کنسیپچول سکلز چاہیے ہوں گے. اور پیپل ڈیولپمنٹ سکلز ان اینی کے ساتھ میں چل رہے ہوں گے. تو یہ پیپل ڈیولپمنٹ سکلز ایک رننگ تھیم ہے جو ہر کسی کو چاہیے، تمام مینیجرز کو. لیکن فرنٹ لائن مینیجرز کو ٹیکنیکل سکلز چاہیے، ٹاپ لائن مینیجر کو کنسیپچول سکلز چاہیے. آج کی نشست ہم یہاں روکتے ہیں. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو.